معروف اینکر اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان بدل چکا ہے، لیکن ایسا تب تک نہیں ہوگا جب تک سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور ان کے اثاثے پبلک کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے والے صحافی شاہد اسلم پر قانون کا یکساں اطلاق شروع نہیں ہوتا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لیے پاکستان واقعی بدل گیا ہو، کیونکہ وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر بہت سارے الزامات لگا چکے ہیں اور جواب میں باجوہ صاحب بند کمروں میں تردید کے سوا کچھ نہیں کر سکے۔ خان صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم صحافیوں کے لیے پاکستان ابھی نہیں بدلا۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کا ماتحت ادارہ FIA بغیر کسی کیس کے حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو اغوا کر لیتا تھا۔ آج کل شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور FIA صحافیوں کے خلاف وہی کچھ کر رہا ہے جو عمران خان کے دور حکومت میں ہوتا تھا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ FIA نے گزشتہ ہفتے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی شاہد اسلم کو گرفتار کیا اور اسلام آباد کی ایک عدالت سے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ شاہد اسلم پر الزام ہے کہ انہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے سابق آرمی چیف قمر باجوہ کے اثاثوں کے متعلق انفارمیشن حاصل کر کے ایک دوسرے صحافی احمد نورانی کو فراہم کی۔ فیکٹ فوکس پر شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق جنرل باجوہ کے خاندان نے اپنے 6 سالہ دور اقتدار میں 12 ارب روپے سے زائد کے اثاثے اور جائیدادیں بنائیں۔ بظاہر FIA کے پاس شاہد اسلم کے خلاف جنرل باجوہ کے اثاثے لیک کرنے کے الزام بارے کوئی ثبوت نہیں، لیکن ثبوت کی تلاش میں وہ شاہد سے ان کے موبائل کا پاس ورڈ مانگ رہے ہیں، لیکن شاہد ایسا کرنے سے انکاری ہے۔ شاہد کی گرفتاری سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل باجوہ واقعی ریٹائر ہو چکے ہیں یا اب بھی شہباز شریف حکومت پر اپنا حکم چلا رہے ہیں؟ اگر شہباز شریف حکومت کے خیال میں شاہد نے کوئی بہت بڑا قانون توڑ دیا ہے تو کیا جنرل قمر باجوہ اپنا ڈنڈا گھماتے ہوئے قانون نہیں توڑتے رہے؟ باجوہ کی قانون شکنی کے بارے میں سب سے بڑی گواہی چودھری پرویز الہی دے چکے ہیں۔ چودھری صاحب نے ببانگ دوہل بتایا کہ جنرل باجوہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ PDM کے بجائے عمران خان کا ساتھ دیں۔ جنرل باجوہ کا یہ مشورہ آئین کی دفعہ 244 کی خلاف ورزی تھی، جس کے تحت مسلح افواج کے افسران اور جوان یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان کو جنرل باجوہ کے خلاف اسی دن کارروائی کر دینی چاہیے تھی جب انہوں نے جنوری 2021 میں اسد عمر، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور شبلی فراز کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو تبدیل کر دیا جائے۔ اسد عمر نے فوری طور پر جنرل باجوہ کا یہ غیر آئینی پیغام خان صاحب کو پہنچا دیا، لیکن انہوں نے آرمی چیف کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا اور بعد ازاں انہیں مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کر کے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ شہباز شریف کے پاس بھی جنرل باجوہ کی سیاست میں مداخلت اور مارشل لا کی دھمکیوں کے کئی ثبوت اور گواہ موجود ہیں، لیکن عمران خان کی طرح وہ بھی صرف صحافیوں کو جیلوں میں ڈال کر اپنی حکومت کا رعب جمانے کی کوشش میں ہیں۔ شہباز شریف کابینہ کے ایک اہم وزیر نے مجھے کہا کہ شاہد اسلم کا تعلق ایک ایسے TV چینل سے ہے جس نے آپ پر غداری اور توہین رسالت جیسے بے بنیاد الزامات لگائے۔ ایسے TV چینل سے وابستہ صحافی کی خاطر آپ ہم سے لڑائی کیوں مول لیتے ہیں؟ میں نے وزیر صاحب کو بتایا کہ عمران خان کے دور میں جب بھی کسی صحافی پر ناجائز مقدمہ بنایا، اسے اغوا کیا گیا تو ہم نتائج کی پرواہ کیے بغیر حکومت پر بھی تنقید کرتے تھے اور حکومت سے زیادہ طاقتور افراد پر بھی تنقید کرتے تھے۔ اس لیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے مل کر مجھ پر 9 ماہ کی پابندی لگوائی۔ اب اگر آپ کی حکومت بھی صحافیوں کے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے تو ہم کیسے خاموش رہیں؟ حامد میر کہتے ہیں کہ شاہد اسلم کو جس خبر کی پاداش میں گرفتار کیا گیا وہ ان کے TV چینل نے نشر نہیں کی، بلکہ وہ خبر احمد نورانی کی ویب سائٹ فیکٹ فوکس نے جاری کی۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد شاہد اسلم کی گرفتاری پاکستان کے اہل صحافت کے لیے خطرے کی دوسری گھنٹی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو سیاسی جماعتوں کا ترجمان بننے کی بجائے صرف صحافت کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے۔ سیاستدان اور صحافی کی دوستی بڑی مشکل شے ہے۔ اس دوستی میں سیاستدان اپنی سیاست کو شاذر و ناظر ہی قربان کرتا ہے۔ سیاستدان ہمیشہ اپنے صحافی دوست سے قربانی مانگتا ہے اور کچھ صحافی اس دوستی کو نبھاتے نبھاتے اپنی صحافت قربان کر بیٹھتے ہیں۔
नौजवान सहाफ़ी इन सीनियर्स को अपने रोल मॉडल नहीं बनाते जो सहाफ़त को सीढ़ी बनाकर सियासी हुकूमती ओहदे हासिल करते हैं। नौजवानों का रोल मॉडल वो सहाफ़ी बनते हैं जो हर हुकूमत के दौर में अताब का शिकार रहते हैं। हमारे बुजुर्गों में हुसैन नकी और अल्ताफ़ हसन कुरैशी की सूरत में दो जिंदा मिसालें मौजूद हैं। ये दोनों बुजुर्ग मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के लिए इन दोनों ने सियासी हुकूमतों के साथ साथ फौजी हुकूमत के दौर में भी मसाइब झेले। अल्ताफ़ हसन कुरैशी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने भी गिरफ्तार किया और जनरल ज़ियाउल हक ने भी इन्हें गिरफ्तार किए रखा। अक्टूबर 1977 में अल्ताफ़ हसन कुरैशी गिरफ्तार होकर कोट लखपत जेल लाहौर पहुंचे। तब वहां भुट्टो भी कैद थे और अपने मुशक्क़ती के जरिए कुरैशी साहब से उर्दू डाइजेस्ट मंगवा कर पढ़ा करते थे। हामिद मीर कहते हैं कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने हाल ही में मशरक़ी पाकिस्तान टूटा हुआ तारा के नाम से सकूत ढाका के असबाब पर एक किताब मुरत्तब की है जो इनकी आंखों देखे वाक़यात और मुशाहिदात पर मबनी है। इस किताब में उनकी 1969 की एक तहरीर के ये अल्फाज 2023 में भी बड़े अहम हैं। लिखते हैं कि मुल्क का दस्तूर चाक कर देना मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। जो शख्स नामूस दस्तूर पर हाथ डाल सकता है, इसके नज़दीक हर नामूस बेवक़्त और बेवक़ार है। इस किताब का इख्तिताम इन अल्फाज पर होता है, सियासी क़यादत हो या फ़ौजी क़यादत, इसके ज़ाती किरदार और मशागिल पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। पाकिस्तान के अहले सहाफ़त को नामूस दस्तूर पर हाथ डालने वाले सियासी और गैर सियासी अनासिर पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और इन अफराद या इदारों के खिलाफ मुत्तहिद होकर मज़ाहमत करनी चाहिए। जो शाहिद असलम को तो कानून का मुजरिम समझते हैं, लेकिन जनरल बाजवा के सामने कानून की गर्दन झुका देते हैं। पाकिस्तान उस दिन बदलेगा जब मुल्क की कानून शाहिद असलम और बाजवा के लिए बराबर होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।